حضور علیہ السلام صفا کی پہاڑی کے اوپر جلوہ گر ہوئے، جس کے بارے میں خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں ان کو نشانیاں کیوں قرار دیا گیا؟ اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ آپ یہاں پہ دوڑیں تو اللہ رب العزت نے اس نسبت کی وجہ سے، جو عورت ہوتی ہے وہ مقام ولایت تک ہوتی ہے، وہ نبی نہیں ہوتی، جو عورت ولیہ ہے اس کے قدم جہاں پہ لگے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نشانی قرار دیا۔ وہاں پہ میرے اور آپ کے نبی صفا پہاڑی کے اوپر جلوہ گر ہوئے اور آقا علیہ السلام نے بلند آواز میں فرمایا یا صباحا ہو، اے لوگوں اکٹھے ہو جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا، فاجتمعت الیہ قریش، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قریش والے سارے اکٹھے ہو گئے۔ قالوا ما لک، اہل قریش نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، کس لیے یہ شور کیا ہے، ہمیں کیوں بلایا ہے؟ قال رأیتم لو اخبرتکم ان العدو یسبحکم او یمسکم اما کنتم تصدقوننی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر تمہیں یہ خبر دوں کہ دشمن تمہیں صبح کے وقت آ کے دبوچ لے گا یا شام کے وقت آ کے دبوچ لے گا، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قریش مکہ، کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین مانتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ پوچھا نا کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں ہم آپ کی تصدیق کریں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ جب بھی بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کی تصدیق کر لیں گے کہ ہمارے اوپر دشمن حملہ آور ہونے والا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دنیاوی دشمن سے نہیں ڈرا رہا، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں تمہارے حقیقی دشمن شیطان سے اور تمہارے نفس سے، جن کی کشمکش کے اندر آ کے، جن کی باتوں کے اندر آ کے تم اپنے خالق حقیقی کو بھول چکے ہو اور معبودان باطلہ کے آگے، بتوں کے آگے جھک رہے ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں آنے والے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، کہیں تمہارے سانسیں ٹوٹیں، دنیا سے جاؤ اور قبر کے عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤ، میں تمہیں آنے والے اس عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ فقال ابو لہب، ابو لہب وہیں پہ فوراً بولا تبا استغفر اللہ العیاذ باللہ، کہ آپ ہلاک ہو جائیں، کیا آپ نے ہمیں اسی لیے جمع کیا؟ تبا لکا الہٰذا جمعتنا، العیاذ باللہ آپ ہلاک ہو جائیں، آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کہ آپ نے ہمیں یہ بتانا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا، یہ اس وقت کی بات ہے، ابو لہب نے اپنے منہ سے یہ زبان درازی کرتے ہوئے جب یہ جملہ نکالا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ تعالیٰ، پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹے تو ابو لہب کے ٹوٹے، ہلاک ہو تو ابو لہب ہو جائے۔ تو میرے محبوب کے بارے میں اس طریقے سے زبان درازی کرتا ہے۔ آج بھی لوگ اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں اور اپنی زبانوں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے نازیبا الفاظ لے کے آتے ہیں۔ جو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اسے اس کا جواب عنایت فرماتا ہے۔ یہ تو حضور علیہ السلام کی شان تو ہے ہی اعلیٰ،
اگر حضور علیہ السلام کے غلاموں کے بارے میں اگر کوئی جملہ کہہ دے، منافقوں کو جس وقت کہا جاتا نا تم ایمان لاؤ، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ان سے کہا جاتا تم ایمان لاؤ، وہ کہتے تھے ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب وہ جاتے تھے اپنے شیطانوں کے پاس، کافروں کے پاس، انہیں کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے تو ان کے ساتھ مذاق کیا۔ اور جس وقت انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جس طریقے سے لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس طرح ایمان لائے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ منافق یہ کہتے تھے کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طریقے سے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ استغفر اللہ۔ ان منافقوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے غلاموں کو، حضور کے صحابہ کو بے وقوف کہا۔ آج تو لوگ بڑے بڑے جملے کہہ دیتے ہیں نا، کوئی لعنتیں کرنے آ جاتا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرے صحابہ کے بارے میں کوئی سب و شتم کر رہا ہو، اپنی زبان سے وہ بری باتیں کہہ رہا ہو، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، بس تم یہ کہو اللہ کی تیرے شر پر بھی لعنت ہو، تیرے شر پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ تو ان منافقین نے یہ کہا کیا ہم اس طرح ایمان لائیں کما آمن السفہاء؟ تو اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہ ہوا میرے محبوب کی دہلیز پہ بیٹھنے والے جو صحابہ ہیں ان کو کوئی بے وقوف کہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، جو میرے محبوب کے غلاموں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، بے وقوف تو وہی ہے، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے، بے وقوف وہی لوگ ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں اگر کوئی اپنی زبان کو دراز کرے تو اللہ رب العزت اس کا بھی جواب دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اگر کوئی زبان دراز کرے گا تو اللہ رب العزت نے جواب نہیں دیا ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی طرف سے جواب عطا فرمایا ہے۔ حضرت جندب بن سفیان آپ فرماتے ہیں اشتقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم بیمار پڑ گئے، فلم یقم لیلتین او ثلاثا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم 2 راتیں یا 3 راتیں قیام نہ فرما سکے، اس بیماری کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے قیام نہ فرمایا۔ فجاءتہ امرأۃ، ایک عورت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے پاس آئی، یہ ابو لہب کی زوجہ تھی، اس کا نام اورا تھا، ابو سفیان کی بہن تھی۔ یہ آئی اور اس نے کچھ الفاظ کہے، اور یہ مال و دولت اس کے پاس بہت زیادہ تھا، یہ نہیں کہ مال و دولت نہیں تھا، مال و دولت اس کے پاس بہت زیادہ تھا، اور یہ جس وقت اس کے دل کے اندر اتنا بغض تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے حوالے سے، حضور کے صحابہ کے حوالے سے، کہ یہ جس وقت کوئی تکلیف دینا چاہتی تھی نا حضور علیہ السلام کو یا حضور علیہ السلام کے صحابہ کو، تو یہ جنگل میں جا کے وہاں سے کانٹے دار لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی جن کو ہم جھاڑیاں کہتے ہیں، وہ جھاڑیاں اکٹھی کرتی، جھاڑیاں اکٹھی کر کے ان کو پھر یہ گٹھڑا بناتی، گٹھڑا بنا کے پھر اس کے بعد وہیں سے گھاس یا کھجور کے پتے لے کے ان کی رسی بناتی، بنا کے اس کو سر کے اوپر رکھ لیتی اور پھر اس کو لے کے آتی، اور جس راستے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا گزر ہونا ہوتا، حضور کے صحابہ جس راستے سے نماز پڑھنے کے لیے جاتے وہاں راستے میں وہ کانٹے بچھا دیا کرتی تھی تاکہ ان کو تکلیف پہنچے، اور یہ اس لیے کرتی تھی کہ تاکہ حضور کو بھی تکلیف پہنچے، حضور کے صحابہ کو بھی تکلیف پہنچے، اور اس کام کے اندر وہ اور کسی کو ساتھ شامل نہیں کرتی تھی، اکیلی جاتی تھی، اکیلے لے کر آتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ لینے کے لیے گئی لکڑیاں اور 7 کانٹے دار وہ لکڑیاں اس نے اٹھائیں، جھاڑیاں اٹھائیں، کیکر ببول وغیرہ جتنے بھی کانٹے اسے ملتے تھے اس نے اکٹھے کیے، اکٹھے کر کے ایک کھجور کا جو تنا ہوتا ہے اس کو اس نے اتار کے اس کو اکٹھا کر کے اس کی رسی بنائی، رسی بنا کے لکڑیاں اس کے اندر اس نے باندھی اور ان کو اٹھا کے چل کے آ رہی تھی، راستے میں آتے آتے تھک گئی، ایک چٹان کے پاس اس نے ٹیک لگائی اور لکڑیاں اوپر رکھیں،
تاکہ بعد میں اٹھانے میں آسانی ہو جائے، اور وہاں پہ اس کے چٹان کے ساتھ اس نے سہارا لگا لیا، ٹیک لگا لی۔ اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا، اس کی رسی جو تھی وہ سر کے ساتھ تھی۔ جب کوئی مشکیزہ وغیرہ پرانی عورتیں جس وقت اٹھاتی تھی تو یہاں پہ رسی ہوتی تھی۔ آج بھی جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں انہوں نے مشکیزہ اٹھایا ہوتا ہے تو رسی ان کی یہاں آگے ہوتی ہے ماتھے کے ساتھ، اور باقی جو بوجھ ہوتا ہے وہ پیٹھ پر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا، اس فرشتے نے اس رسی کو اس کے گلے میں ڈال دیا، اور جو لکڑیاں تھیں وہ اس چٹان سے پیچھے کر دیں، اور اس کی وجہ سے وہ مر گئی۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اللہ رب العزت نے سورہ لہب کے اندر بیان فرمایا کہ اس کی زوجہ، کس کی؟ ابو لہب کی، وہ لکڑیاں اٹھائے ہوئی تھی، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے کے اندر رسی پڑ گئی کھجوروں کی بنی ہوئی۔ تو کیا وجہ اس کے ساتھ یہ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو ایذا دیتی تھی۔ اب یہی ابو لہب کی زوجہ اور ابو سفیان کی بہن، اورا نام تھا اس کا، یہ آ گئی، فقالت یا محمد، اس نے کہا اے محمد، انی لارجو ان یکون شیطانک قد ترکا، اس نے استغفر اللہ یہ جملہ کہا کہ مجھے یہ امید ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اس نے یہ جملہ کہا کہ اللہ نے تجھے چھوڑ دیا۔ لم اراہو قریبک منذ لیلتین او ثلاث، میں نے نہیں دیکھا 2 راتوں سے یا 3 راتوں سے وہ آپ کے قریب آیا ہو۔ قال فانزل اللہ تعالی، حضرت جندب بن سفیان فرماتے ہیں اس کا یہ کہنا تھا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، پوری سورہ ضحیٰ نازل فرمائی، فرمایا والضحیٰ، اے محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری کالی زلفوں کی قسم جب وہ تیرے شانوں پہ چھا جائیں، ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب تجھے تیرے رب نے نہ کبھی چھوڑا ہے تنہا، اور نہ ہی تیرا رب تجھے کبھی بھولا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے محبوب اب اگلا جو لمحہ آئے گا نا وہ ہر لمحہ تیرا پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ پھر کائنات نے دیکھا آج ہر جگہ پہ، ہر گلی میں، ہر کوچے میں ایک نام سنائی دیتا ہے، وہ نام میرے اور آپ کے نبی کا ہے۔ ما وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے محبوب آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق کائنات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی گستاخی سے، بے ادبی سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے، اور قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید کا بھی، احادیث کا بھی، اپنے اختلافی نظریات کو سامنے رکھ کے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، بھائی قرآن حکیم کا مطالعہ کم اس طرح کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور میرے مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات سے اللہ ہمیں بھی اور ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی ان برگزیدہ ہستیوں کی گستاخی سے محفوظ فرمائے۔